السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے تھے کہ جس میں ہم نے کل آیت نمبر 11 سے 16 تک کی تفسیر لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ منافقوں کا فساد کیا ہے۔ ان کا فساد سب سے پہلے شرک کا، کفر کا، اور جھوٹ، بددیانتی اور خیانت، وعدہ خلافی، اور لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کر کے بدکاری، بے حیائی پھیلا کر، جو کہ ہر دور کے منافقوں کا انداز رہتا ہے، اور اس سارے فساد کو جو ہے وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ ہم شرک کو جو ہے توحید کا نام، اور بدعات کو سنتوں کا نام، اور بدکاری، بے حیائی کو جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اور خصوصاً عورتوں کے حقوق کا نام دے کر اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا فرماتا ہے کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، تاکہ لوگ متنبہ ہوں ان منافقوں کے خباثتوں سے، اور ان کو پہچانیں کہ یہ جو دین کے نام سے اور ترقی کے نام سے اور فلاح و بہبود کے نام سے پروگرام دینے والے ہیں، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں اور کس انداز سے وہ ماحول، معاشرے کو، لوگوں کو بگاڑنے اور برباد کرنے کے ان کے پروگرام ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ہاں بعض اس کو سمجھتے ہیں، باقاعدہ پلان کے ساتھ کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ یعنی اپنے دوسروں کے پیچھے چل کر جو ہے اندھی تقلید میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ اکرام، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ ماتا ہے کہ خبردار یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن ایسے جاہل ہیں کہ جن کو اپنی جہالت، بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام سچے ایمان والے منافقوں کی نظر میں ہمیشہ بے وقوف رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جب ایمان پر آدمی سچے ہو کر چلتا ہے اور صحیح معنوں میں چلتا ہے تو پھر دنیا کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس کی ساری سوچیں، فکریں، اس کی محنتیں، کوششیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر دین کی خاطر ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو منافقوں کی نظر میں بے وقوفیاں ہیں، کہ آدمی دین کی خاطر، حق و باطل کی خاطر جو ہے وہ حتیٰ کہ جان و مال بھی قربان کر دے اور اپنے مفادات کو بھی نہ دیکھے، تو منافقوں کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ اور یہ کل کے وقت یعنی کہ صحابہ کے دور کی بات نہیں، بلکہ آج کے منافقوں کا بھی یہی انداز ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ ماتا ہے کہ اصل بے وقوف یہ منافق ہیں کہ جو صرف دنیا کی چند دن کی لذتوں کی خاطر ہمیشہ ہمیش کی جنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی معمولی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اصل بیوقوف یہ ہیں، لیکن ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے، سچے مومن مسلمان ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں، بڑوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، یعنی تو یہ ہے منافقوں کا دھوکہ، جس کا اللہ نے سابقہ آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ کیسے منافق دھوکہ دیتے ہیں ایمان کا دعویٰ کر کے، اصل بے ایمان ہیں، کافر ہیں، دین کے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ایمان کا دعویٰ کرنا تاکہ مفادات حاصل ہوتے رہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس رستے کھلے رہیں۔
اور اسی لیے جب اپنے بڑوں کے پاس جمع ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ان کو تسلی اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ماتا کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے دنیا کے اندر بھی، ان کو ڈھیل دے کر وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ جس میں وہ سرگردہ پھرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کدھر جانا ہے، اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چالیں چل رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی ان کو ایمان حاصل ہوا اور ایمان کی نعمت ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے اس کو لینے کے بجائے گمراہی، کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی، ان چیزوں سے سودا کیا، ہدایت کو، ایمان کو، نیکی تقوی کو چھوڑ کر۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی تھے یہ اس طرح کا کام کر کے ہدایت پانے والے۔ بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ مثلہم، مثال ہے ان کی، منافقوں کی، کمثل الذی، جیسے مثال ہے اس شخص کی، استوقد ناراً، جس نے خوب آگ بھڑکائی، استوقد بھڑکائی خوب، ناراً آگ، فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے اضاءت روشنی کر دی، ما حولہ، اس کے آس پاس کی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، جس میں وہ دیکھ نہیں پاتے، صم بکم عمی، صم وہ بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ نہیں پاتے، او کصیب من السماء، یا مثال ہے ان کی، کصیب، کا کے معنی جیسے، اور صیب کے معنی بارش، یا ان کی مثال ہے اس بارش کی، من السماء، جو آسمان یعنی بادلوں سے ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں اندھیرے ہیں، رعد گرج ہے، اور برق چمک ہے یعنی بجلی کی چمک، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، یا صواعق کے معنی بجلی کی کڑک، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے بچتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرا کیے ہے، محیط احاطہ کیے، گھیرا کیے ہے، بالکافرین، کافروں کا، یکادو قریب ہے، یکادو کے معنی قریب ہے کہ البرق یعنی بجلی، آسمانی بجلی، یخطف ابصارہم، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، کلما جب بھی، اضاء لہم، ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، ان کی روشنی کرتا ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا کرتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو، ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثلهم ان منافقوں کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا کہ جیسے اس شخص ہی ہو جس نے آگ جلائی بھڑکائی ہو۔ ان آیات میں اللہ نے منافقوں کے حوالے سے دو طرح کی مثالیں دی ہیں، کیونکہ دو طرح کے منافق ہیں اور دو ہی طرح کی مثالیں ہیں۔ ہم نے سابقہ دروس میں ذکر کیا تھا منافقت کے بارے میں کہ منافقوں کی قسمیں کیا ہیں۔ دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک وہ منافق ہیں کہ جو عقیدے کے منافق ہیں، اصل وہ کافر ہی ہیں بلکہ کافروں سے بدتر ہیں، لیکن انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اسلام کا دعویٰ کیا ہے دھوکہ بازی کے لیے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اور مختلف طرح کے ان کے جو مفادات ہیں۔ اور دوسرے وہ منافق جو عملی منافق ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ان دونوں طرح کے منافقوں کی ان آیات میں مثالیں دی ہیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے چیزوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دے دے کر بیان کیا ہے، جس طرح یہاں پر بھی ہے اور آگے بھی ہم کافی یعنی کہ آیات میں دیکھیں پڑیں گے کہ اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ تاکہ چیزوں کو یعنی واضح کیا جائے، وہ جو عقلی چیز ہے اس کو محسوس چیز کے ساتھ، اور جو غائب چیز ہے اس کو مشاہد چیز کے ساتھ جو ہے اس کو واضح کرنا، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ واقعی حقیقت کیا ہے۔ اب منافقت چونکہ اصل دل کا معاملہ ہے، دل کا روگ ہے، لیکن اس منافقت کے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں اللہ نے کچھ ان کا ذکر کیا، اس کی مثالیں بیان کر کے کہ منافق اصل کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی ہو کہ جس نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کا آس پاس، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، جس میں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اس میں حقیقت میں ان منافقوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جو دل سے کافر تھے، بے ایمان تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ تو اس میں بیان کس بات کا ہوا ہے؟ اس کے علماء نے دو بڑے معنی کیے ہیں۔ ایک تو معنی یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایمان آیا، اور ایمان آنے سے قرآن آیا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان تک پہنچی، قرآن و سنت سے اور ایمان سے ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کا دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن کیا کیا خطرناک اور ہولناک یعنی کہ مناظر ہوں گے، مراحل ہوں گے، اور آخر میں آخرت میں جنت اور جہنم، اور یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل گئی اس قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ایمان سے۔ تو ان ساری چیزوں کا پتہ چلنے کا یعنی کہ اس کی بیان کہاں پر ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے ایک آدمی نے خوب آگ جلائی ہو، اس آگ سے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا ہو، اور آگ جلنے سے کیا ہے کہ جو جہاں پر اندھیرا تھا روشنی ہونے سے کیا ہے کہ آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس کے آس پاس کیا کچھ ہے، کیا کوئی اچھی چیزیں ہیں اور کیا کوئی بری چیزیں ہیں، کیا مفید چیزیں ہیں اور کن چیزوں کا کیا کوئی موذی جانور ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی منافقوں کے اوپر ان کے پاس بھی جب اللہ کا قرآن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی، ان کو بھی آس پاس کا ماحول دیکھ کر پتہ چل گیا کہ ہمارے آس پاس کیا ہے، آگ سے روشنی سے اور قرآن و سنت سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا دین کیا ہے، اور دین پر چلنے والوں کے لیے انعامات کیا ہیں، اور نہ چلنے والوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے انجام ہیں۔ لیکن اب اس میں سے اس روشنی سے کچھ وہ نیک بخت تھے جنہوں نے فائدہ حاصل کیا اور اس سے حق و باطل میں فرق محسوس کر کے اپنے آپ کو حق پر چلایا اور گمراہی سے بچ گئے۔ لیکن ان منافقوں پر اپنی بدبختی چھائی رہی، اور انہوں نے اس روشنی سے اور اس آگ کی روشنی سے جو ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے بجائے، جو آگ کی مثال دی گئی ہے یعنی مراد جو ہے قرآن ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اپنے آپ کو منافقت پر جاری رکھا، نفس پرستی پر جاری رہے،
اور اللہ نے جو ان کو نور بصارت دیا تھا اس سے فائدہ نہ اٹھایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان پر مار ماری اور منافقت ان پر طاری کر دی، اور اسی کفر بے ایمانی میں ان کو دنیا سے ختم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے منافقوں کے حوالے سے۔ اور دوسرا بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ منافقوں کی مثال ہے دنیا آخرت کے حوالے سے، کہ دنیا میں جب وہ ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر شمار ہوتا ہے ان کا، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، عزت و شہرت ملتی ہے، مال غنیمتوں میں ان کے حصے رکھے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر انعامات کرتا ہے ان منافقوں کو بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایمان میں سچے نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی موت آتی ہے تو یہ ساری ان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد قبر کا عذاب اور پھر قیامت کے دن کے مشکلات اور مراحل اور اس کی ہولناکیاں، اور آخر میں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس طرح سے ہے، اور یہ وہ قول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یعنی اس کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ منافق دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شمار ہو کر مسلمانوں کی طرح فائدے اٹھاتا ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس میں شریک ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو مرنے کے ساتھ ہی اس کی ساری یہ نعمتیں عزتیں چھن جاتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آگ کا ایندھن اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جس میں قبر کے، محشر کے، جہنم کے عذاب سبھی اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے مثال، مثال ہے منافقوں کی، کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے مثال ہو اس شخص کی جس نے آگ جلائی ہو۔ اور استوقد نارن، اس میں علماء نے مزید ایک معنی ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس خود یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایمان اور کفر کو جان سکے، خود اس کے پاس اس بات کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حق و باطل کا فرق کر سکے، لیکن استوقد نارا نے کسی سے آگ لے کر اس نے روشنی حاصل کی، لیکن جب روشنی ہو گئی تو کیا ہوا، فلما اضاءت ما حولہ، اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ آس پاس کیا ہے۔ یعنی اس کی مثال آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کسی صحرا جنگل میں ہے، اندھیرے میں ہے، رات کے اندھیروں میں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ آس پاس کیا ہے، لیکن کسی نے آگ جلائی یا اس نے کسی سے آگ لے کر روشنی کی وہاں پر، اس آگ جلانے روشنی سے کیا ہوا کہ آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ کہاں پر کیا چیز ہے۔ اگر کوئی وہاں پر اچھی چیز ہے وہ بھی اس نے دیکھ لی، اور اگر کوئی وہاں پر نقصان دہ چیز ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ گئی کہ کہاں پر کوئی سانپ ہے، کہاں پر کوئی شیر چیتا ہے، کہاں پر کوئی اور درندہ آس پاس ہیں، اور کہاں پر کوئی اور خطرناک چیزیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس روشنی سے اس کو پتہ تو چل گیا کہ آس پاس کا ماحول کیا ہے، لیکن کیا ہے، ذہب اللہ بنورہم، اس کے بعد جب انہوں نے اس ہدایت سے، اس نور سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، اور لے جانے کا معنی کہ ان کی کفر و بے ایمانی، منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان سے ہدایت سلب کر لی۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے لوگوں سے ہدایت نہیں چھینتا، لیکن لوگ ہیں کہ جب ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور ہدایت کے رستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود گمراہیاں اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بدبختوں کو جو ہے گمراہی کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جیسے ماتا اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی حدیثوں کے خلاف چلتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کا فرمان کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ نے مومن مسلمانوں کو رستہ دیا ہے ہدایت کا، اس کو چھوڑ کر اور رستے پر چلتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ ماتا کہ جدھر پھرا ہوتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں، جس گمراہی پر اور جس کو شرک و بدعات پر اور جن غلط طریقوں پر چلا ہے ادھر اس کو چلا کر شیطان پھر اس کو وہی طریقے اس کے رستے مزین کر کے اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اور جو تو کر رہا ہے یہ صحیح ہے، حتیٰ کہ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، حتیٰ کہ وہ اس رستے پر چل کر جہنم کو جا پہنچتا ہے۔ تو یہ معنی اس کا یہاں پر کہ اللہ نے ان منافقوں کو ایمان دیا، ایمان کی نعمت سے نوازا،
قرآن ان پر نازل کیا، نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، آپ کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے آئیں، اور اس طرح سے تھا جس طرح کہ کسی اندھیرے میں آگ نے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا ہو، کہ لوگ جہالتوں میں تھے، شرک میں تھے اور گمراہیوں میں تھے، لیکن اسلام کے آنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی حقیقتوں کا پتہ چلا اور دنیا اور آخرت کے حقائق ان کے سامنے کھلے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی منافقت پر اپنے اس پر جاری رہے، ان حقیقتوں کو نہ دیکھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ اپنی منمانی پر لگے رہے اور نفس پرستی پر لگے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور روشنی کو لے گیا، یعنی ان سے جو بصارت تھی، نور بصارت، وہ ختم کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ اور تَرَكَهُمْ کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ جس طرح علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ تَرَكَهُمْ کا لفظ معنی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس کے اہل نہیں سمجھا کہ وہ ہدایت پائیں، اور ان سے اپنا تعلق توڑ کر ان کو گمراہیوں کے رستے پر چھوڑ دیا۔ جس طرح کے بعد دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جب اس طرح کی گمراہیوں کے رستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیکھتا ہے کہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے اور کہاں پر جا کے گمراہ ہوتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جس قدر اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، جس قدر قرآن و سنت کا رستہ چھوڑتا ہے، اس سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے ہٹ کر گمراہیوں کے رستوں پر چلتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی اپنی توفیق اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کی عنایت حفاظت اس آدمی سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان گمراہیوں پر چھوڑ دیتا ہے جدھر وہ چلا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر آدمی ایمان پر ہو، نیکی تقوی پر ہو، ہدایت پر ہو، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، فتنوں سے بچاتا ہے، گمراہیوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اللہ مثال دیتے ہیں سورہ یوسف میں، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم اس سے خود جو ہیں اس سے برائی بے حیائی اس سے ہٹا رہے تھے، دور کر رہے تھے۔ کس لیے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ ہمارے خالص کے بندوں میں سے تھے۔ یعنی جب دیکھا اللہ نے ان کے دل کو کہ کس قدر اللہ کے لیے خالص ہے، مخلص ہے، اور تقوی نیکی کے لیے ان کی کوشش ہے، تو اللہ ماتا ہے کہ ہم ان سے برائی بے حیائی کو، اس طرح کی چیزوں کو ان سے دور کر رہے تھے۔ اگرچہ موقع مل بھی رہے تھے اور بڑی بڑی بدکاریوں کے بہت بڑے رستے مہیا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا تھا اور ان کو بچا رہا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، صرف یوسف علیہ السلام کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو اس طرح سے ہی بدکاریوں کے ماحول میں، شرک و بدعات کے، کفر کے عالم میں، اس دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو کفر و شرک سے، ان گمراہیوں سے بچاتا ہے، اور کس انداز سے جب لوگ بدکاریوں کے اندر پڑے ہوں اور بے حیائیوں کے اندر اس کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو، خالص بندوں کو کس طرح ان حالات میں بھی، اس ماحول کے اندر بھی ان کو ان غلاظتوں سے پاک رکھتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جس طرح ہم منافقوں کا حال یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے خود ہدایت کو چھوڑا، خود اس روشنی سے جو ایمان کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں ان کو ملی تھی، اس سے منہ پھیرا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ نے ان کی بصارت چھین لی، ان کا نور چھین لیا، ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان سے اپنا تعلق توڑ کر جس گمراہی میں پڑے تھے، اس گمراہی میں ان کو چھوڑ کر کیا کیا؟ ان کو وہاں پر چھوڑ دیا، لا یبصرون، جس میں وہ دیکھتے بھی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے، اللہ اس کے دل دماغ کو ایسا اندھا کرتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ شرک و بدعات پر، گمراہیوں پر چل رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہدایت یافتہ اور میں بڑا صحیح اور ایمان والا ہوں۔ اور یہ چیزیں ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے آج بھی ہمارے سامنے بدتی مشرک، اس طرح کے بدکار قسم کے لوگ کہ جو ایسی بے حیائیاں بدکاریاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف خود کر رہے بلکہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جس کا ہم نے صاحب کا درس میں بھی ذکر کیا سورۃ کہف کی اس آیت کو پڑھ کر۔ تو یہ ہے انسان کا انجام جب وہ ہدایت کے رستے سے روگردانی کرتا ہے، جب قرآن و سنت سے منہ پھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بصارت چھین لیتا ہے، ہدایت چھین لیتا ہے، اس کو گمراہیوں پر چھوڑ کر پھر کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر جاؤں اور کیا کروں۔ لا یبصرون، کو دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ سم کے معنی بہرے،
بکم نہیں گنگے، اور عمیون اندھے، اور یہ جمع ہیں سارے، سم جمع ہے اصم کی، اور بکم جمع ہے ابکم کی، اور جمع ہے اعمیٰ کی، کہ وہ بہرے ہو جاتے ہیں، گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا بہرے گنگے اندھے ہونا کہ واقعی ہی ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں؟ کیا کان ان کے واقعی ہی بہرے بند ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا؟ یا ان کی زبانیں واقعی گنگ ہو جاتی ہیں کہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے ان کا حق سے روگردانی کی، کہ جب آدمی قرآن و سنت سے، حق کے رستے سے دور ہٹتا ہے تو کس انداز سے وہ بہرا ہوتا ہے، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں حق بات کو سننے سے۔ صحیح بات سننا، قرآن و سنت کی بات سننا اس کو گوارا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پر سننے میں آ بھی جائے تو دل تنگ پڑتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ جب ایک اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو ان کافروں بے ایمانوں، ان منافقوں کے دل سکڑتے تنگ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کی باتیں آتی ہیں، کو ان کے ولیوں بزرگوں کی جھوٹی کرامتیں، ان کی حکایتیں، ان کی قصہ کی باتیں، وہاں پر بڑے خوش ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس آدمی کا انجام کہ جو قرآن و سنت سے، توحید کے رستے سے ہٹتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اس کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جسمانی طور پر ہم کو نعمتیں ملی ہیں، اس کا سب سے بڑا حق جو ہے وہ حق اور ہدایت کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن جب انسان حق اور ہدایت سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، زبانیں اس کی گنگ ہو جاتی ہیں کہ ان سے حق بات نکلتی نہیں ہے۔ ہاں جب بھی بولے گا تو کوئی کفر کی بات کہے گا، جب بھی بولے گا کوئی شرک پھیلائے گا، جب بھی بولے گا کوئی بدکاری بے حیائی کی بات کرے گا۔ اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس طرح کے کہ کبھی ان سے کوئی خیر کی بات سننے کو ملتی ہی نہیں ہے، عمیون اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو حق کی طرف، کوئی حق کا رستہ، کوئی حق کی چیز دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں لوٹتے۔ کس طرف نہیں لوٹتے؟ ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، کہ جس کو انہوں نے چھوڑا تھا۔ اور سابقہ آیت میں ہم نے اسی لیے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا کس کا؟ گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں۔ تو جس ہدایت کو چھوڑا تھا، اب گمراہی کو لیا تھا، اب اللہ فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب اس ہدایت کی طرف ان کے لیے لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کا بیان کرتے انہی منافقوں کے حوالے سے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہ اللہ نے ان منافقوں کا، ان کو نااہل قرار دیتے ہوئے، اللہ نے چاہا ہی نہیں، اللہ نے اس بات کی ان کو توفیق نہیں دی کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، قربانی کے لیے نکلیں، تو ان کو بٹھائے رکھا اور کہا کہ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کی راہ میں کو قربانیاں دو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، کوئی حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کو سنتے نہیں ہیں، اور بکم زبانیں ان کی گنگ ہو جاتی ہیں کوئی حق بات کہنے سے، اور عمیون اندھے ہو جاتے ہیں حق اور حقیقت کو جاننے، پہچاننے، دیکھنے سے۔ فہم لا یرجعون، تو جو آدمی اس انداز کا ہو جائے پھر اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا اور حق کی طرف آنا، اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ او کصیب من السماء، دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا منافقوں کی، او کے معنی ہوتا ہے یا، کصیب، کاف کے معنی جیسے، کہ ان کی مثال ہے صیب کے معنی بارش، جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ صیب کے معنی بارش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ جب بارش دیکھتے تو کیا فرماتے؟ دعا پڑھتے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو جو ہے یعنی مفید اور یعنی کہ نفع بخش بنا دے، یعنی بارش کو نفع بخش بنا دے۔ تو یہاں پر بھی او کا صیبن، ان کی مثال ہے کہ جیسے بارش ہو من السماء، آسمان سے۔ اور عام طور پر جب بارش رات کو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کو بارش ہونے سے بادل پہلے چھائے ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا پہلے سے ہوتا ہے، اور بارش کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ، رات کے اندھیرے کے ساتھ کیا ہے؟ اور اندھیرے بڑھ جاتے ہیں اور گھپ اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ ظلمات فیہ ظلمات، جس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، جب بادل گرجتا ہے اس کے گرجنے کو رات کا نام دیا جاتا ہے،
اس میں گرج ہے، و برقن، اور بادل گرجنے کے بعد اس کے ساتھ بلکہ بادل گرتا ہی اس وقت ہے جب ٹکراتے ہیں، اور بجلی چمکتی ہے۔ برقن کے معنی آسمانی بجلی۔ تو جس بارش میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو ساتھ ہی کڑک پیدا ہوتی ہے، اس کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، کے موت سے بچتے ہوئے، اور موت سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرا کیا ہے کیے ہوئے کافروں کا۔ یہ مثال ہے دوسری طرح کے منافقوں کی۔ پہلی مثال تھی اس طرح کے منافقوں کی کہ جن کے پاس ایمان، ہدایت آیا، قرآن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، لیکن انہوں نے کفر کو ترجیح دی، اور کفر بے ایمانی پر ہی رہے، اور اس ایمان کو نہ اپنایا۔ اگر اپنایا بھی تو صرف زبان کی حد تک، کہنے کی حد تک، دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن دوسرے کچھ منافق ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ عملی منافق، کہ جن کی منافقت کیا ہے، وہ عملی کمزوری ہوتی ہے، کہ اتنا ایمان کمزور ہے کہ معمولی قسم کے مفاد پر ایمان بک جاتا ہے۔ اتنا ایمان کمزور ہے کہ معمولی قسم کی ڈر خوف کی وجہ سے وہیں پر ایمان چھوٹ جاتا ہے، معمولی پیسے کی چمک پر ان کا ایمان پگھل جاتا ہے۔ اور ایسے بھی منافقوں کی ہر دور میں بہت کثرت رہی ہے، اور آج اس زمانے میں خاص طور پر تو معمولی قسم کے مفادات پر دین کا چھوڑ دینا، دین کو چھوڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دینا، اس کی مخالفت کرنا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر روز اور ہر وقت اس کا امتحان اور اس کا یعنی کہ یہ چیز پیش آتی رہتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اذان ہوئی، تقاضا یہ ہے کہ اپنا کاروبار، اپنا کام بند کر کے، اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے آدمی مسجد میں پہنچے، لیکن جب ایمان سچا نہیں ہوتا تو کیسے میں یہ گاہک چھوڑوں، اتنا نقصان ہوگا اتنی دیر بند کرنے کا۔ اب وہ چند پیسوں ٹکوں کی خاطر جو ہے نماز کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کو لیٹ کر دیتا ہے، یا پڑھتا ہی نہیں سرے سے، اور جو ہے وہ دنیا کمانے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی چند پیسوں پر اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، ایمان کا سودا کر لیا، اور کوئی حرام خوری کا موقع ملا، پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہو، رشوت ہو، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہو، کوئی ملاوٹ، دھوکہ بازی ہو، پتہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اس کے پیچھے مفاد نظر آتے ہیں، پیسہ نظر آتا ہے، تو چند پیسوں کی خاطر وہ حرام خوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حرام کرتا ہے، اور اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ منافقت کہ جو عملی کمزوریوں کی وجہ سے ہے، جھوٹ بولتا ہے اسی لیے، دھوکے دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جو آپ نے منافقوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اللہ ان منافقوں کا جو اس قدر ایمان کے کمزور ہیں ان کی مثال دیتا ہے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس بارش میں جو ہے اندھیرے ہوتے ہیں اور گرج اور چمک ہوتی ہے، اور پھر گرج چمک کے ساتھ کڑک ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں ڈال لیتے اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، لیکن موت ان کو آ کے رہتی ہے۔ کیوں؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کا گھیرا کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر بارش سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بارش سے مراد یہاں پر یعنی کہ وہ اسلام ہے کہ جو انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ جس طرح کہ بارش لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، اس کے نازل ہونے سے کھیتیاں اگتی ہیں، نباتات اگتی ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ان کو مہیا ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی اس اسلام کے ذریعے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس اسلام کے جو لوگوں کی اور انسانیت کے لیے جو رحمتیں اللہ نے بھیجی ہیں اس اسلام کے ذریعے سے، تو ان کی مثال ایسی ہے جس طرح بارش ہو، یعنی اسلام ہے، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں امتحانات بھی ہیں، اسلام میں آزمائشیں بھی ہیں، اور اسلام کو پر چلنے کے لیے طرح طرح کی مشکلات بھی ہیں۔ اس مایا کے جس میں یعنی کہ یہاں پر گرج اور چمک، ان چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام پر چلتے ہوئے انسان کو پیش آتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بندوں کو آزمانے کا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ ماتا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ ماتا ہے کہ ہم پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیتے رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
ہم پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیتے رہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ظاہر کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے اسلام پر چلنے کے لیے خصوصاً ابتدا میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کسی کو اگر شک ہے تو صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھے کہ اسلام جب شروع ہوتا ہے تو صحابہ کرام کن مشکلات، کن مصیبتوں سے گزر کر اس دین تک پہنچے ہیں اور اس دین کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو چنانچہ اس میں گرج کے معنی یہاں پر جس میں تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور چمک سے مراد یعنی مسلمانوں کو جو حاصل ہونے والی فتوحات ہیں اور کڑکنے والی بجلیاں جو ہے اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جس میں کوئی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جہاد کا حکم ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہو، اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنے کا حکم ہو، یہ چمک ہے اسلام کی کہ جو کافر کے لیے بجلی کی کڑک کی، منافق کے لیے بجلی کی کڑک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یحسبون کل صیحۃ علیہم کہ منافق ہر طرح کی جو بھی آیت نازل ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل ہوتا ہے کہ جس میں جان و مال کی قربانی کی بات ہو، تو یہ منافقوں کو وہیں پر موت پڑتی ہے، وہیں پر جو سمجھتے ہیں کہ اب ہماری خیر نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال یا منافقوں کی اس طرح کی ہے جو بارش ہو، یعنی اسلام ہے کہ جس اسلام میں جو ہے وہ گر چمک ہے، اس میں آزمائشیں ہیں اور اس میں ایسے احکامات بھی ہیں کہ جو منافقوں کے لیے جو ہے وہ کڑک کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ان سے بچنا اور ان سے یعنی کہ ان کو چھوڑ کر چلتے ہیں۔ تو جب چھوڑ کر چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوڑ کر چلنے سے ان کی جانیں بچتی نہیں بلکہ ان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی وضاحت کرتا فرماتا ہے منافقوں کو کہ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، روشنی کی جاتی ہے تو اس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ یہ منافق جو اپنے صرف مفادات کے بندے ہیں، جب ان کو کوئی مفاد نظر آتا ہے دین کے اندر یا دین کے کوئی ایسے کام نظر آتے ہیں کہ جو ان کو اس میں کرنے میں کوئی مشکلات نہ ہو، آسانی ہو، تو وہاں پر وہ چلے آتے ہیں اور یعنی کہ دین پر چل پڑتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا حکم آتا ہے کہ جس میں کوئی مشکلات ہوں، قربانیاں ہوں، جس میں جان جاتی ہو، وہاں پر یہ منافق پھر نکل کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور کفر کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ نے ان کا یہی منظر وہاں پر بھی کھینچا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگ میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر، ایک طرف کھڑے ہو کر۔ اور ایک طرف کھڑے ہونے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو کوئی اس دین پر، اسلام پر چلتے ہوئے کوئی نعمتیں ملتی ہیں، مال غنیمت مل رہے ہیں اور کوئی عزتیں شہرتیں مل رہی ہیں اور کوئی اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، تو وہاں پر مطمئن ہو کر دین پر چلتا رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جہیں پر کہیں کوئی آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں، کوئی کڑی مشکلات آتی ہیں، وہیں پر اپنے چہرے پر پلٹ اور پھر جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ ماتا ہے کہ یہ بدبخت ہے کہ جو دنیا آخرت دونوں ہی اس نے برباد کر لی۔ یعنی منافقوں کا حال کیا ہے کہ وہ صرف مفادات کے بندے ہیں، اگر کہیں پر اسلام میں ان کو چلنے میں مفاد ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں، اور کہیں پر اگر مشکلات آتی ہیں تو وہیں پر وہ بھاگ کر دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اور صرف اسلام کی بات نہیں بلکہ ہم دیکھیں سبھی پارٹیوں جماعتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پارٹیوں جماعتوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کو بنانے والے، اس کو قائم کرنے والے، اس کی خاطر ان کی سوچ، فکر اور ان کے مال و دولت ہر چیز کی وہ اس پر لٹاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ مقصد ہے اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے۔ اور کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ پارٹی مضبوط ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہے، عزت شہرت مل رہی ہے، تو پھر کچھ یہ کالی بھیڑیں اس وقت اس میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں اور مفادات کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو چنانچہ جب تک ان کے مفادات ملتے رہتے ہیں اس پارٹی جماعت سے، وہ ساتھ رہتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھا کہ پارٹی جماعت کمزور ہوگی یا کسی آفت کا شکار ہوگی، اس پر مشکلات جا پڑی، تو وہیں پر فوراً وہ منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیے اور اپنے آپ کو اس سے جو ہے بری ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں
کہ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اسلام کے اندر بھی ایسے منافقوں کا ان کا معاملہ رہا اور ہے آج بھی، کہ جن کا معاملہ اسلام کے ساتھ صرف اور صرف اپنے مفادات کو لینا ہوتا ہے، اور جہاں پر کوئی مشکل چیز آتی ہے، کوئی آزمائشیں آتی ہیں، وہیں پر وہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ ماء کصیب من السماء، ان منافقوں کا حال جو ہے اس آسمان سے آنے والی بارش کا ہے، اور سما کا لفظ جو ہے اصل تو اس کو ہم آسمان کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب آسمان کا لفظ کہتے ہیں بارش کے حوالے سے تو ضروری نہیں کہ وہ آسمان جو زمین کے مد مقابل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بارش آسمان سے نہیں بلکہ بادلوں سے نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سما سے مراد بلندی ہے، اور بادل ہیں کہ جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ آسمان کی طرف ہوتے ہیں اس لیے اس کو سما کا نام دیا گیا۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے اور خاص طور پر رات کے وقت، تو رات کا اندھیرا بھی، پھر بادلوں کا اندھیرا بھی بارش کی وجہ سے اور اندھیرے گھپ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے منافقوں کی مثال اس بارش کی ہے کہ جس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برق، اور گرج اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم، ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے یا کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اور کانوں میں انگلی ڈالنے کا معنی کیا ہے، یا کہ اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جب کوئی اسلام کا کوئی مشکل حکم آتا ہے، اگرچہ مشکل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات ہیں سبھی کے سبھی بندوں کی ان کی استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی، کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اور حکم نہیں دیتا۔ لیکن بعض لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور تصور کر لیتے ہیں کہ یہ چیز بڑی مشکل ہے، اور یہ کہنا کہ یہ چیز دین کا یہ حکم بڑا مشکل ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان بازی ہے، اللہ کے اس فرمان کو جھٹلانا ہے کہ جس میں اللہ مانتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں مشکل اگر ہے تو وہ اس لحاظ سے صرف ضرور ہے کہ کوئی دین کا کام زیادہ آسان ہوتا ہے، اور کوئی تھوڑا اس میں قربانی کی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو حتیٰ کہ منافقین کے لیے تو حتیٰ کہ نماز جیسا کام بھی بڑا مشکل ہے۔ نماز کا کام جو کہ جس میں کوئی قربانی نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی جان کا خطرہ نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں، امن و امان کے ماحول میں آدمی صرف گھر سے اٹھا اور مسجد کو جا کر دو چار رکعتیں پڑھ لی، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کوئی جان کی قربانی دیے۔ منافقوں کو تو اللہ فرماتا ہے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، آپ کیا فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں کون سی ہیں؟ اور فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ ایک تو چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا اندھیرے کا وقت تھا آپ سرسوں کے زمانے میں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور منافق کا پھر مقصد فوت ہو جاتا۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ اگرچہ منافق پر تو نماز بھی بھاری ہے، اور خود اللہ ماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز واقعی بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں، بلکہ ان کی روح کی معراج ہے، ان کی روح کا سکون اور اطمینان ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ دین کے احکامات میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ واقعی ہی جو کرنے کو آسان ہوتی ہیں، اور منافق ایسی چیزیں پھر کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا شمار رہے اور مسلمان گردانے جائیں۔ لیکن جہاں پر کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں پر قربانی دینا ہے مال کی، جان کی، کس طرح کی، تو وہاں پر یہ پھر ان منافقوں کو موت پڑتی ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کس لیے؟ من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ جب کوئی مشکل حکم آتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں قربانی کا وقت ہو، تو وہاں پر بات کو انسنا کر دیتے ہیں کہ جیسے سنی ہی نہ ہو، اور وہاں پر منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، جس طرح کہ آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کڑک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ ماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کا گھیرا کیے ہے۔ محیط بالکافرین دو لفظ ہیں، لیکن اس میں بہت بڑے معنی ہم کو ملتے ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان منافقوں کو کھلے دو ٹوک طور پر کافر کہا ہے، اور واقعی ہی ہم نے ذکر کیا پہلے بھی کہ منافقت کس قدر خطرناک ایک وہ انداز ہے، چاہے وہ دل کی عقیدے کی منافقت ہو جہاں پر کھلا کفر ہے، کفر سے بدتر ہے آدمی، یا عملی منافقت ہو کہ جس کو اللہ کفر کا نام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا گھیرا کیے ہے۔ گھیرا کرنے سے مراد یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں لیکن بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کا گھیرا کیا ہے، اور ان کا محاسبہ ہو رہا ہے، ہر ان کے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن کا پورا ان کو حساب دیا جائے گا۔ تو اس لیے
نہ تو موت سے بچ کے کہیں بھاگ سکتے ہیں، جس قربانی سے، جس موت سے بچنے کی کوشش ہے کہ دین کی خاطر قربانی دینا پڑے گی، موت آئے گی، اللہ ماتا ہے کہ موت سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ ماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ کے رہے گی۔ صرف نہیں کہ جہاد کے راستے پر نہیں چلو گے تو بچ جاؤ گے، جانیں بچی رہیں گی۔ آگے ہم سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے کہ منافقوں نے کیا کہا کہ جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے، اگر یہ نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے، نہ قتل ہوتے، نہ مرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو ذرا بچا کے دکھاؤ کہ تم موت سے کیسے بچتے ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہاں پر محیط بالکافی نہیں کہ اس کے اندر ایک معنی تو یہ کہ جس موت سے، جس قربانیوں سے بھاگتے ہیں، اس سے بھاگ کر ان کی جانیں بچے گی نہیں، بلکہ پھر بھی موت ان کو آ کے رہے گی۔ اللہ نے ان کو گھیرا کر رکھا ہے، اور گھیرا اس انداز سے کر رکھا ہے کہ اللہ کی پکڑ گرفت میں ہر وقت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہاں اسلام کی بجلیاں، اسلام کی چمک اور اسلام کے احکامات قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے جائیں، یعنی ان کو اس قدر وہ مشکل لگتے ہیں، اس قدر ان کے اوپر گراں پڑتے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے، جس طرح کہ بجلی، آسمانی بجلی جو ہے بعض اوقات آنکھوں کو اچک کر ان کو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو بیان کیا ہے منافقوں کے بارے میں کہ جہاں پر اسلام کی آسان قسم کی تعلیمات ہوتی ہیں، کوئی حلوے کھیروں کا دین ان کو نظر آتا ہے تو وہاں پر بھاگے آتے ہیں، اور جہاں پر کوئی قربانیوں کی بات آتی ہے تو وہیں پر کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ وہاں پر پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں۔ تو یہ ان منافقوں کا حال، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی چل پڑتے ہیں۔ مقصد جو ہے آسان کاموں کے اندر اور مفادات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بھاگے چلے آتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی کوئی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی مشکل چیز آتی ہے، وہ قربانیوں کا وقت آتا ہے تو وہیں پر کھڑے ہو جاتے یا پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو پہلے منافقوں کی طرح ان کی آنکھوں اور ان کے سماعت کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا کہ کانوں سے کچھ سن پاتے ہی نہیں اور ان آنکھوں سے کچھ دیکھ سکتے ہی نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تک کوئی آدمی ہدایت اگرچہ نہیں بھی پاتا لیکن دنیا میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے نوازے رکھتا ہے کہ تاکہ کسی وقت بھی ہدایت کی طرف پڑھنا چاہے، ہدایت کو پانا چاہے تو اس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہوں۔ یہ نہ کہے قیامت کے دن کہ اللہ میں نے تو حق بات سنی ہی نہیں، میں کیسے اس پر چلتا، مجھ تک حق بات پہنچی نہیں، میں کیسے اس کو اپناتا۔ اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے بندوں کو نعمتیں بھی دی ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، سوچ فکر کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اس کو ہدایت کو بتانے سمجھانے کے لیے اس کے انتظامات بھی کیے ہیں نبی و رسول و کتابوں کے ذریعے۔ تو مایا اللہ تعالیٰ کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ان کے آنکھوں کو، ان کے کانوں کو لے جاتا، ختم کر دیتا ان کے سماعت بصارت کو۔ لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ قادر ہے اس بات پر بھی کہ ان منافقوں کے ساتھ جس طرح چاہے کرے، ان کو دنیا کے اندر ہی ان کے جرم کی، منافقت کی سزا دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں اللہ امتحان لیتا ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلتا ہے، اور وہاں پر جا کر پھر فیصلے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور وہاں پر جزا سزا کا سلسلہ رہے گا۔ تو اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان منافقوں کو، اس طرح کے لوگوں کو دنیا کے اندر ہلاک کرنے پر، اور قادر ہے ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر مزید ہمیں اس لفظ کو، جملے کو پڑھتے ہوئے اللہ کی اس قوت و طاقت، اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر قادر ہونے کا معنی کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار کے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم انسان ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، جس کے بڑے لاؤ لشکر ہوں، وہ بھی کوئی چیز چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہوتا، اس کی قدرت محدود ہے۔ لیکن یہ کائنات کا رب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے، جس طرح چاہے اور جیسے چاہے اس چیز کو کر دیتا ہے، نہ کوئی اس کو روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، اور نہ کوئی کرنے کے بعد پوچھنے والا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونے کا یہ عقیدہ ہمارے صرف زبانوں پر نہیں بلکہ دلوں پر ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر سمجھ لیتے ہیں، پھر ممکن نہیں کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریادیں کرے، جب سمجھتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کائنات کو ایک لمحے سے پہلے ختم کر کے دوبارہ بسا سکتا ہے۔
اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے، تو اس کے لیے میرا کام، آپ کا کام، کہ جو معمولی قسم کے چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ صرف الفاظ نہیں جو کہنے کے ہوں، بلکہ عقیدہ ہے کہ جو دل میں بٹھانے کی اور اس کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جس نے آگ بھڑکائی جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب وہ آگ جو ہے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان کی نور روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، جس میں وہ دیکھ نہیں پاتے، صم، وہ بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ پلٹتے لوٹتے نہیں ہیں، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے نازل ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے بجلی کی، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑ کے ڈر سے یا کڑ کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے بچتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح گھیرا کیے ہے کافروں کا۔ یکاد البرق، یکاد کے معنی قریب ہے کہ البرق، وہ بجلی جو ہے آسمانی بجلی، یخطف ابصارہم، یخطف کے اچک لے جائے ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، کلما، جب بھی، اضاء لہم، ان کے لیے روشنی کی گئی یا روشنی کی، مشوا فیہ، اس میں وہ چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا کیا، قاموا، تو وہ کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لَذَهَبَ، یقیناً لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے دیکھنے کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔